وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 70 سے 73 تک 24-68 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم پکے جنتی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار کے باہم دوست ہی رہیں گے. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. میرے بندو، آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہو گئے. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 70. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون. تم اور تمہارے ساتھی خوشیاں کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ. خوشیاں مناتے ہوئے یا خوشیاں کرتے ہوئے. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب. ان کے سامنے سونے کے پیالے اور آبخورے گردش کیے جائیں گے. یطافو چکر لگایا جائے گا، یعنی اس میں اشیاء ہوں گے لیکن وہ جو تھال ہوں گے اور جو آبخورے ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. اور وہاں جس چیز کو دل چاہے گا اور جس سے تمہاری آنکھیں خوش ہوں گی موجود ہوں گی. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور یہی ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. اس میں بہت سے میوے ہوں گے جن میں سے تم کھایا کرو گے. جنت کامیابی کی جگہ کا نام ہے، اور یہ جو نعمتیں بیان ہو رہی ہیں یہ جنت کی نعمتیں ہیں بے شک. لیکن دیکھیں، ایک بات جو ہے میں اللہ کی عطا سے آپ کو کہوں کہ رب کی رضا اصل ہے. پھر تو رب کا فیصلہ ہے کہ ہمیں کیا دے، کیا انعام دے. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اپنے حساب سے ہمیں عطا کرے گا. لیکن اصل چیز جو ہے وہ رضائے الہی ہے.
فرضوان من اللہ اکبر قرآن میں ہے کہ اللہ کی رضا بڑی چیز ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو یہی تعلیم دی تھی، اور ان کے سامنے رب کی رضا کو بڑا کرایا تھا۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ لیا کہ اصل چیز تو رب کی رضا ہے، تو وہ رب کی رضا کے دیکھیں انہوں نے رب کی رضا کو قبول بھی کر لیا اور اپنی زندگی رب کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ ہم تو اپنی خوشی کے لیے زندہ ہیں دنیا میں جو ہے ہم اپنے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نامناسب بات ہے اور یہ رویہ غلط ہے۔ اللہ کی رضا بڑی چیز ہے۔ دیکھیں قیمتی چیز کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، قیمتی سے قیمتی چیز کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو سب سے قیمتی چیز تو وہ رب کی رضا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ باقی تو رب جانے، اور اس کی جو بھی رضا ہوگی وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگی، وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ دیکھیں رب بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، بادشاہی کا مالک ہے، وہ اس کا غصہ بھی یا اس کی ناراضگی بھی خطرناک ہے، اور اس کا انعام بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ آپ میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے کہ میں تو بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک مضمون یہ ہے کہ ہم تو دنیا میں آ گئے ہیں، انسان کے روپ میں ہم دنیا میں پھر رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ہم نے اپنے زندگی گزارنے کا جو خیال بنا لیا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ آپ نے اس بات پہ کبھی سوچا ہے کہ میں نے اپنا جو معیار، جو خیال زندگی کا بنایا ہے، کیا اللہ اس سے راضی ہے؟ کیا وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے؟ تو بات تو بڑی واضح ہے کہ آج کا مسلمان ظاہر کے لیے جی رہا ہے اور جینا چاہتا ہے، رب کی رضا کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اپنے جی کو خوش کر رہا ہے، اپنے نفس کو خوش کر رہا ہے، پھر اس میں جو بھی ہر ایک کی اپنی اپنی خواہشات ہیں اور اپنی اپنی استطاعت ہے، اور تو ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق اپنے آپ کو راضی کرنے کی، اپنے نفس کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، ہم مزے اور شغل میلہ، مزہ، مختلف قسم کی چیزوں کے ہیں۔ ہم مزے اڑانا چاہتے ہیں، شغل میلہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا یہ پارٹیاں جو ہوتی ہیں، خاص طور پہ شادی کی تقاریب، مثال کے طور پہ میں عرض کرنا، ورنہ میرا کوئی ایسا خاص وہ نہیں ہے، تو کس طرح یعنی سجنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جاتا ہے۔ بیٹی کی شادی ہو تو ماں تو دو چار جوڑے تو اچھے اور قیمتی بنائے گی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، بنائیں آپ جوڑے، رہیں آپ دنیا میں اور دنیا کو استعمال کریں، لیکن اللہ کو بلا کے جینا اور اللہ کو نظر انداز کر کے یا اللہ کی مرضی کے خلاف جینا، یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ یہ تو جنتوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے،
اور اس میں ایک بات نوٹ کر لیں، آیت نمبر 72 میں یہ ساری نعمتیں ہمیں کب ملیں گی جو بھی بیان ہو رہی ہیں، بہت اچھی نعمتیں ہیں، لازوال ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، لیکن یہ کس بنا؟ بما کنتم تلک الجنت التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، اس جنت کا تمہیں وارث اس لیے بنایا، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں بنایا گیا ہے۔ ہمارے اعمال دیکھیں، ہماری تو نیت میں جنت کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، ہم جنت کے لیے نہیں جی رہے، جنت کے لیے کوشش نہیں کر رہے، ہم دوزخ کمانا چاہتے ہیں، کما رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے تو کما بھی لی ہے، یعنی ان کا ارادہ پکا ہو گیا ہے دنیا کے لیے، خالص دنیا کی نیت ہو گئی ہے، تو دوزخ جو ہے ان لوگوں کی پکی ہو گئی ہے۔ ہم خیال دنیا سے باز نہیں آنا چاہتے، خیال دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہمارے کچھ امیدیں ہیں، کچھ خواب ہیں، انہی خوابوں کے تحت ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کی یا شادی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے تو آپ کے کچھ خیال ہیں، لڑکی کے بھی لڑکے کی بھی کچھ آئیڈیلز ہیں، شادی ہو گئی ہے اور بچے ہیں تو اب آپ کے اپنے آئیڈیلز اور خواب بدل گئے ہیں، اس میں فرق آ گیا ہے، اور اب آپ بچوں کے لیے جینا چاہتے ہیں، بچے ہی آپ کی زندگی ہیں، نواسے پوتے، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، بس دادو نانو اس کے گرد مطلب ہم اسی پر خوش ہوتے رہتے اور اسی میں زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو آیت نمبر 71 ہے، اس میں 72 نمبر، تلک الجنت التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ جنت اس کے تم وارث اس لیے بنا دیے گئے ہو جو اعمال تم نے کی ہیں۔ دیکھیں، اعمال سے مراد نیک اعمال ہے، اعمال صالحہ مراد ہے، اعمال بد تو نہیں ہے نا۔ اور دیکھیں اعمال صالحہ کیا ہے اور یہ کب شروع ہوتے ہیں، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں اللہ کی عطا سے۔ نیکی شروع تب ہوتی ہے جب آپ یقین کر لیں اپنے اوپر، اپنی منزل پر، اپنے اللہ پر، کہ اللہ ہی میری منزل ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، میں نے اللہ کے لیے جینا ہے، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہوگی، میں نے سیدھے راستے پر چلنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، میں نے سیدھے راستے پر چلنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، میری منزل دنیا نہیں ہے، میری منزل آخرت ہے۔ یہ یقین جب تک آپ کا نہیں ہے، آپ کا کوئی عمل صالح نہیں ہوگا، جو بھی آپ بظاہر نیک عمل کریں گے وہ ضائع ہو جائیں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے، تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں اور جینا ظاہر کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ یہ بات دیکھیں، اس پر غور کریں، ہم جنت کے لیے نہیں جی رہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، صفر ہے ہمارا یقین، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ ہماری نظر میں اصل فائدہ دنیا کا ہے، ہماری نظر میں اصل نقصان دنیا کا ہے، جبکہ یہ تو ٹوٹلی بالکل مختلف سوچ ہے۔ یعنی جو مقصد پیدائش ہے اس کائنات کو بنانے کا، آپ کو اس کائنات میں اور دنیا میں بسانے کا، آپ کی سوچ تو بالکل اس کے الٹ ہو گئی ہے۔ ہمارا عمل دنیا کے لیے ہے، بما کنتم تعملون ہے نا، جنت، اعمال جنتیوں کے ہوں گے تو تب آپ جنت میں جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، درست ہے یہ بات
کہ جنت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جنت میں یہ یعنی اعمال، صرف اعمال نہیں. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، میں اللہ کی عطا سے جو ہم کرتے ہیں نا، جو بندگی ہم کرتے ہیں، یہ حق ہے رب کا، اس کا کیا اجر، اس کا کیا صلہ؟ بندے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کرنا ہمارا کام ہے. بندگی نہ کریں تو وہ غلط بات ہے، بندگی کریں تو اس کا کیا اجر؟ اجر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں دے گا. مثال کے طور پہ آپ کا ایک مشین آپ نے خرید لی، واشنگ مشین ہے، وہ آپ کے لیے کپڑے دھو رہی ہے، وہ آپ کی ہے، اب وہ کپڑے دھو رہی ہے، 10 سال آپ کے لیے وہ خدمت کرتی ہے. واشنگ مشین کی ایک مثال سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. 10 سال وہ آپ کے لیے کام کرتی ہے، کپڑے دھوتی رہتی ہے اور کچھ فرق نہیں آتا اس میں. تو کیا 10 سال بعد آپ اس کو کچھ انعام و اکرام دیں گے؟ جب وہ پرانی ہو جائے یا نیا ماڈل آپ نے، اس کو آپ دے دیں گے، کباڑیوں کو تول کے حساب سے دے دیں گے. دیکھیں یہ اجر جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے. جنت اللہ کے فضل سے ہمیں ملے گی، اللہ کی رحمت سے ملے گی، لیکن اس کے لیے شرط ہے اعمال صالحہ. بس یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جنت تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے ہمت کی، پوچھ لیا کہ حضور آپ بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے. تو رحمت الہی کب ہوگی؟ یہ سوال یہ ہے. رحمت الہی دیکھیں دو باتیں ہیں، غضب ہے اور رحمت ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. تو بخشش کب ہوگی؟ جب آپ کا عمل بخشش ہوگی تو آپ جنت میں جائیں گے. بخشش والے کام اگر آپ کریں گے تو آپ کی بخشش ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے آپ کو جنت دے گا. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. آیت نمبر 70، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، خوشی خوشی سے داخل ہو جاؤ تم اور تمہارے جوڑے. عام طور پہ زوج کا مطلب بیوی کر دیا جاتا ہے، تو لیکن اس میں ایک بات ہے، ازواج کا میں نے کیا کہا؟ ساتھی. اب ساتھی تو بیوی بھی ہو سکتی ہے، ساتھی شوہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے اس کے لیے ایمان کی. صاحب ایمان مرد اور ان کی بیویاں اور ان کے شوہر، بیویوں کے شوہر، شوہر کی بیویاں، پھر شوہر کے دوست، وہ بھی ساتھی ہیں نا، وہ بھی ساتھی ہے، دوست ہیں. مومنانہ مجالس میں وہ بیٹھتا تھا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، تو وہ سب ساتھی ہیں اس کے. اور پھر ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، تو ہم تو ساتھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بھی تو ہے نا، ہم تو ساتھ دے رہے ہیں ان کا. مومن حضور کے نقش قدم پہ ہے اور ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان کے دین میں ان کی مدد کر رہا ہے، اللہ کی مدد کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے. تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں، ایک مومن یہ کہہ سکتا ہے کہ میں حضور کا ساتھی نہیں ہوں اور حضور کے دین کی میں ان کی مدد نہیں کر رہا؟ نہیں. تو ساتھی تو پھر صحابہ کرام بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی ہی پیاری بات کی ہے، بڑی خوشخبری والی بات.
المرء مع من احبہ، انسان جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہو۔ مخلوقات میں مومنین کو سب سے زیادہ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس بات میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، ان کے والدین سے، ان کی اولاد سے اور سب لوگوں سے زیادہ۔ تو یہ سب ازواج میں آتے ہیں، زوج، جوڑے۔ تو مومن جو ہے آپس میں اکٹھے ہیں، بھائی بھائی ہیں، تو جو بھی ساتھی ہیں آپ کے، تو بہرحال زیادہ پتہ تو وہیں چلے گا اور زیادہ سمجھ تو وہیں آئے گی، لیکن بات یہ ہے جو میں نے آپ کو کہہ دی، تحبرون، خوشی خوشی، اور جنت میں تو کوئی غم تو نہیں ہوگا، خوشی ہوگی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، اب وہاں جو ہے کیا ہوں گے؟ مزے، جو یہاں آپ مزے کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے مزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے جنت کے مزوں کے مقابلے میں۔ اصل مزہ، اصل عیش آخرت کا عیش ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور بات ہے، اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ، اے اللہ اگر عیش ہے تو وہ آخرت کا ہے، آرام ہے تو وہ تو آخرت کا ہے، مزے ہیں تو وہ تو آخرت کے ہیں۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، تمہارے لیے وہاں پر جو تم چاہو گے، تمہارا جی جو چاہے گا۔ ابھی اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ وہاں کیا کیا ہوگا، ہمارا جی کیا چاہے گا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوگی، ابھی ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے دنیا میں، لیکن ہوگا وہ جو آپ چاہیں گے۔ یہاں آپ نے اپنی مرضی کو ختم کر دیا، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو آزادی دے دے گا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ یہ جھوٹے بادشاہ اکثر وہ پرانے کہانی قصے میں ہوتے تھے نا، آج بھی جو ایسے ہوتے ہیں، جناب میں آپ کی کیا خدمت کروں، وزیر اعظم کسی بھی ایسے نا، کوئی ملاقات ہو جائے کسی سے، بتائیے آپ کی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، تو وزیر اعظم کیا خدمت کرے گا وہ تو خود بندہ ہے، محکوم ہے۔ عطا جو ہے وہ رب کی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، یہ اس کا یہ مطلب ہے تشتہیہ الانفس، مانگو کیا مانگتے ہو، اب جو مانگتے ہو وہ ملے گا۔ بادشاہ تو وہ ہے حقیقی، وہاں پھر اب یہاں آپ اللہ کی سنیں، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی سنے گا، جو چاہو گے وہ ہوگا، جو منگواؤ گے وہ ہوگا، جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی وہ ہوگا۔ یہاں تو دیکھیں اللہ فرماتا ہے تم پابندی میں زندگی گزارو، میرے لیے زندگی گزارو، پابند زندگی گزار دو اور میرے دین کے لیے زندگی گزار دو، تو وہاں جو ہے تمہارے لیے جو تم چاہو گے وہ ہوگا، جو منگواؤ گے وہ ہوگا، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک جس میں ہوگی، وہ جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی وہ تمہارے لیے موجود ہوگا۔ یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے سنی ہیں یا ایک مرتبہ کھائی ہیں، دوبارہ خواہش ہے کھانے کی، لیکن وہ میسر تو نہیں ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں، ایک دفعہ میں گیا تھا، پھر آپ کہیں گے کہ میں واقعات سنا رہا ہوں، چلیں ملتان گئے تھے، میں اپنے بھتیجے کے ساتھ گیا تھا، تو وہاں پر گرمی کا موسم تھا، تو ہوٹل میں کمرہ لے لیا تھا ہم نے، بس وہاں پھر بازار میں تھوڑا سا چلے گئے، بازار میں گرمی کا موسم تھا، ایک سوڈے کی دکان تھی، ملتان والا اگر کوئی سن رہا ہے تو ان کو پتہ ہوگا، تو سوڈے کی دکان تھی، ہم نے کہا چلو سوڈا پیتے ہیں، سوڈا پیا تو وہ کچھ الگ ہی ٹیسٹ تھا۔ اب وہ ٹیسٹ یہاں تو نہیں ملتا ہمارے مردان میں۔ اسی طرح گجرات میں ایک دفعہ ہم گئے تو
وہاں پر پھر رہے تھے، ایک دودھ والا تھا یا لسی، ہاں دودھ تھا، بڑا رش تھا. ہم نے کہا دیکھو یار کیا چیز ہے، بیٹھ گئے ہم، دودھ منگوایا، گلاس پیا. وہ چیز پھر نہیں، یہاں ہمیں نہیں ملی. گجراتی جو ہیں ان کو پتہ ہوگا. تو ایسی یہاں بھی ہم ایک چیز یعنی ایک کھا لیں اور پھر وہ ہمیں ٹیسٹ یاد رہتا ہے اور پھر خواہش ہوتی ہے، پھر وہ نہیں ہوتا. جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، اور ذائقہ آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا. بہرحال بہت ہی اچھا جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے اور بڑا اچھا ٹھکانہ ہے. تو انتم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے. تلک الجنت التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ جنت اس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، یہ تمہاری ہوئی اس عمل کی وجہ سے جو تم نے کیا. میں نے آپ کو تشریح کر دی. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، تمہارے لیے وہاں میوے ہوں گے. تو یہاں تو محدود ہیں میوے، ٹھیک ہے ہزاروں میں ہیں جتنے بھی ہیں، لیکن یہاں تو محدود ہیں. اب یہاں آموں کا ایک سیزن ہوتا ہے، تو آم سیزن میں مہینہ 2 مہینے جتنے بھی ہوتے ہیں، سیزن گزر جاتا ہے، پھر سارا سال جو ہے ہم آموں کی شکل نہیں دیکھتے. وہاں ایسا نہیں ہوگا، جو چاہو گے وہ ہوگا اور جیسا پل چاہو گے وہ ہوگا. اب یہ وہ تو وہاں پہ جا کے ہی انشاءاللہ پتہ چلے گا. اور بات یہ ہے کہ وہ جگہ، وہ جنت دور نہیں ہے، جنت تیار ہے، صرف آپ آنکھیں بند کریں اور بس پھر جنت ہے. یہ آپ کو میں دنیا میں بھی، بہرحال میں اس پہ ابھی ٹائم نہیں ہے، پھر انشاءاللہ بات کریں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون. ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ان پر سونے کی پرچوں اور پیالوں کا دور چلے گا، اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا، اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم